السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آیات مقدسہ نمبر 34 اور 35 آج انشاءاللہ العزیز ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، وہ حقوق العباد کے اعتبار سے ہم نے جتنے بھی ہمارے لنکس ہیں، تعلقات ہیں، روابط کا نظام ہے، اس میں صلہ رحمی کرنی ہے، یعنی جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ پیدا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کے نتیجے میں اتنے زیادہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک حدیث پاک، حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے پاؤں کو پکڑا ہوگا اور اللہ رب العزت سے التجا کرے گی کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا ہے، مجھے قائم رکھا ہے، آج میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے صلہ رحمی سے کہ بالکل صلہ رحمی جیسے ریکویسٹ کر رہی ہے اور وہ اللہ مجھ سے التجا کر رہی ہے، آج اس کی بات کو سنا جائے گا، اس کی بات کو پورا کیا جائے گا۔ جنہوں نے رشتوں کو جوڑا، اللہ کی رضا اور حکم کے مطابق رشتوں کو جوڑا، اللہ فرماتے ہیں آج میں ان کو جوڑ دوں گا، میں ان کو عزت دوں گا، میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ اور جنہوں نے رشتوں کو توڑا ہے، اللہ ناراض ہے، آج وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے حقوق العباد کا جو آغاز ہے سب سے پہلے فیملی لائف سے ہے، تدبیر منزل سے ہے۔ پہلے میاں بیوی ہیں، ان کے آپس میں حقوق و فرائض ہیں، پھر ماں باپ اور اولاد ہیں، ان کے حقوق و فرائض ہیں، پھر اللہ نے 3 پڑوسی بیان کر دیے قرآن پاک میں۔ ایک وہ ہے جن کا آپ کے ساتھ مکان ہے، رہائش ہے، اڑوس پڑوس میں ہیں، یہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے بھی حقوق کا خیال کرنا ہے۔ ایک وہ تیسرے ہم پڑوسی ہم مجلس ہیں، جو روزانہ ملتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں اور روزانہ ڈسکشن ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، وہ بھی پڑوسی ہیں۔ یہ 3 تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ان پڑوسیوں کے دائرے میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ملانے کا حکم دے دیا ہے، اور پھر ان کے علاوہ معاشرے کے اندر کوئی مسکین ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، اللہ نے ان کے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ تو سارے انسان تو شامل ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو اس کا تعلق کوئی مذہب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ کوئی انسان بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ کہیں بھی رہتا ہے، وہ حقوق میں برابر ہے، اس کو عدل ملنا چاہیے، مساوات سے ہم نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اخوت اور رواداری سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے،
خدمت خلق کے جذبے سے ہم نے اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا تعلق انسانیت کے عنوان سے ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں بھی یہ رہنمائی ارشاد فرمائی، اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقوق العباد میں ایک وہ لوگ جن کو یتیم کہتے ہیں، جس کے والد محترم بچپن میں فوت ہو گئے، اس کی اللہ نے اسپیشل مینجمنٹ بیان کر دی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور یہ سارے سیغے جتنے آ رہے ہیں سب پھر نہیں کے سیغے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے لا تقتلوا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لا تقربوا الزنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لا تقتلوا، مت مارو، مت قتل کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں بھی ولا تقربوا، قریب مت جاؤ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ فعل نہیں کے سیغے ہیں۔ اور جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ کام نہ کرو، اس کو کرنا حرام ہوتا ہے۔ وہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یتیم کی اہمیت، یتیم کے مال کی اہمیت، یتیم کی نگرانی کی اہمیت، اس کی خیر خواہی کی اہمیت وہ یہاں ارشاد فرما دی ہے۔ احادیث مبارکہ بھی بے شمار ذخیرہ ہے جس میں یتیم کی خیر خواہی، اس کی نگرانی، اس کی کفالت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا جو مال اس کے والد محترم چھوڑ کے گئے ہیں وہ امانت ہے۔ اب اگر یہ یتیم بچہ بالکل چھوٹا ہے تو آپ اس کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایسی مینجمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے جو رشتہ دار، چائے تتے، چچے، ماموں، خاص جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو الا باللتی ہی احسن، اچھا کوئی طریقہ ہے تو استعمال کر لیں، لیکن وہ بھی اپنی برادری کے مشورے کے ساتھ، وہ جو بیوہ ہے، اس بچوں کی والدہ ہے، اس کے مشورے کے ساتھ خرچ کریں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی جوانی کو پہنچنے کے بعد اب ہم وہ مال امانت جو ہمارے پاس موجود تھی ان جوان بچوں کو واپس کریں گے، ان کو پورا حساب دیں گے، ان کو پورا مطمئن کریں گے کہ آپ کا یہ جو مال تھا یہ اتنا تھا، یہ اس کے دائرے تھے، ہم نے اس طرح استعمال کیا ہے، اور استعمال کرنے کا یہ عنوان ہے، اس کا یہ نفع ہے، نقصان ہے، جو بھی ہے وہ سارا اس کو مطمئن کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ ایک بہت بڑی سوسائٹی اور معاشرے کی اخلاقی قدر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ اوفو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، جیسے ہم پہلے گزارش کر رہے تھے کہ لا کے ساتھ اللہ نے فعل نہیں کے صیغے ارشاد فرمائے ہیں، یعنی اللہ نے حکم دیا یہ کام نہیں کرنے، اور یہاں پہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کمٹمنٹ ہے، اور یاد رکھیے یہ حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد میں بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں، سارے وسائل، سارا رزق یہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کو استعمال کر۔ لیکن ایک میرا بھی حق ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میری رٹ کو ماننا ہے، رٹ کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں طرف اپنا حق بھی بیان کیا ہے اور بندوں کا حق بھی بیان کر دیا جو حقوق اللہ ہے۔ دوسری طرف حقوق العباد ہیں۔ کچھ حقوق العباد میں معاہدے تو بطور انسان موجود ہیں جو اللہ نے طے کر دیا، ہر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے گا، ہر انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ ہوگا۔ بطور انسان ہم نے انسانی اقدار کو پہچاننا ہے،
ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ ہم جب سچ بولتے ہیں تو یہ مسئلہ کوئی مذہبی تو نہیں نا، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے، سچ بولنا ہے۔ کسی کی خیر خواہی کرنی ہے تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ تو بطور انسان اے ٹو زی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں بیان کریں تو لمبی لسٹ ہے، یہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے ہیں، اللہ نے طے کر دیا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ روابط کا نظام قائم کرنا ہے۔ کچھ معاہدے ویسے بھی ہو جاتے ہیں، انفرادی معاہدے بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں، قوموں کے معاہدے ہوتے ہیں۔ ان معاہدوں کے باقاعدہ ہم لکھتے ہیں، ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں، ان کے دائرے متعین کرتے ہیں، ان کی ڈیوریشن طے کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی معاہدے ہیں یہ بھی پورے کرنے ہیں، یہاں بھی کوئی خامی اور کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان العہد کان مسئولا، یہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک تو دنیا کے اندر اگر ہم مس مینجمنٹ کرتے ہیں، معاہدوں کو توڑتے ہیں، تو دنیا میں نقصان ہوگا، سماج اور معاشرہ تباہ ہو جائے گا، سیاسی نظام تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی یہاں بچ گیا تو اللہ نے ضرور پوچھنا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، یہ بھی حکم ہے، اوفو پورا کرو، الکیل ماپ تول، اذا کلتم جب تم ماپ کرتے ہو تو اپنے ماپ کو پورا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تول کو پورا کرو، سیدھے ترازو کے ساتھ پورا کیجئے، کوئی اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور اس کا انجام اچھا ہوگا۔ ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب العزت کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ حقوق العباد میں کاروباری اعتبار سے جب ہم کسی دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو ڈیلنگ ہے عوام الناس کے ساتھ، ان کے دائرے اللہ نے طے کر دیے۔ ان دائروں سے آؤٹ ہو کر اگر آپ جائیں گے تو وہ نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آخر میں فرما دیا کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں، رہنمائی دے رہا ہوں، اس کے مطابق جو معاشرہ اور سماج بنانا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو ماپ پورا کریں جب بھی کوئی چیز ماپتے ہیں، اسی طرح تول پورا کیجیے۔ ہم نے پیچھے مختلف اقوام کے جو قصص پڑھے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اسی طرح سے دیگر انبیاء کی جو اقوام ہیں، تو اللہ کے وہاں عذاب آئے ہیں، کم تولنے پر، کم ماپنے پر اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ قومیں تباہ ہو گئی تھیں۔ اور ان کا دعویٰ کیا تھا بھلا؟ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں کچھ شر پسند عناصر متکبرین یہ کہتے ہیں جی ہم کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں جیسا مرضی کسی کا کاروبار کر لیں، جیسے مرضی ڈیلنگ کر لیں، جتنا مرضی طے کر لیں، ریٹ زیادہ طے کر لیں، کم طے کر لیں، یہ وہ مزاج مائنڈ سیٹ موجود ہے۔ اور وہ بھی اللہ کے نبیوں سے کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا معاملہ ہے، مارکیٹ کا معاشی نظام کو مینج کرنا ہے، منڈیوں کے نظام کو چلانا ہے، یہ کہاں سے درمیان میں مداخلت کرتے ہیں؟ مال ہمارا ہے، منڈی ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، یہ درمیان میں آ کے مداخلت کر رہے ہیں۔ بھائی مداخلت ضروری ہے۔ ظلم کے نظام کے اندر انسان جب محروم المعیشت ہوتے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مذہبی اعتبار سے، یہ ہمارے بعض فلاسفر اور مذہبی لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، یہ غربت اللہ کی طرف سے ہے، یہ مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائی کہاں سے اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ تو عدل کا نظام قائم کرتے ہیں، انبیاء کی جد و جہد ہے پوری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سیاسی نظام ہے، اس پر پورا معاشی نظام ہے، ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کی تشکیل ہے۔ نبی علیہ والسلام نے عدل کے نظام قائم کیے، ظلم کو ختم کیا۔ یہ تو ظلم کے نظاموں کے نتائج ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور جن سے کمپرومائز کر کے ہمارے یہ مذہبی لوگ، مطالعہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو وہ ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ تو ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ میرے وسائل ہیں اور میرے وسائل سب کو نہ پہنچیں، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس لیے یاد رکھیے یہ ساری معاشی مس مینجمنٹ ہے، نظام ظلم کے جو معاشی نظام ہے اس کے یہ نتائج ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو خیر بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے،
انجام کے اعتبار سے کیا اچھا ہے؟ آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا، سماج ترقی کرے گا، عدل کا نظام آئے گا، اخوت، رواداری، محبت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی، خوشحالی پیدا ہو جائے گی، لوگ اللہ کی پہچان پیدا کریں گے، یہ نظام جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گا، یہ بہترین انجام ہے دنیا کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔